فلسطین کے نیچے تیل کے بہت بڑے ذخائر اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ان ذخائر کے لیے ساری جنگ ہو رہی ہے. سارا پڑا تیل پوری دنیا میں. پیٹرولیم منسٹری جو ہے اور یہ ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن، یہ سب سے بڑی ہنڈرنسز ہیں پاکستان میں تیل نکالنے میں. ان کا تیل نہ نکالنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ. سندھ میں اور بلوچستان میں اتنا زیادہ گیس کا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں ٹریلینز میں کیوبک فیٹ میں گیس جو ہے وہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، ٹریلینز میں. اور پاکستان میں ملینز بیرل جو ہے تیل جو ہے ہمیں وہاں مل سکتا ہے. کے پی میں بھی تیل ہے، کوہاٹ کا ایریا تیل سے بھرا ہوا ہے، پنجاب میں بھی تیل ہے. اور حالت یہ ہے کہ وہ چٹانیں جو ساری دنیا میں تیل پیدا کرتی ہیں، ساری دنیا کو تیل دے رہی ہیں، وہ چٹانیں پاکستان میں وافر مقدار میں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں. صرف ہمیں تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. آئل اور گیس کے لحاظ سے جو اسٹرکچرز پاکستان کے ہیں، انٹیگرینل اسٹرکچرز، وہ اسٹرکچر جو ہیں کویت سے زیادہ بڑے ہیں، قطر سے زیادہ بڑے ہیں، اور وہ اسٹرکچر جو ہیں سعودی عرب سے زیادہ بڑے ہیں. مثال ہے، ایک دفعہ ان اسٹرکچرز میں ہم نے کسی طرح سے اس آئل کو ڈسکور کر لیا تو ہمارے لیے ایران، کویت، عراق، شام، وہاں کا تیل ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس زیادہ تیل ہوگا. کلر سیدہ میں زیادہ تیل موجود ہے. اس پہ جب آئل کمپنی نے وہاں ڈرلنگ کی اور نیچے سے ایسی علامات آنے لگی تھیں کہ اس میں تیل موجود ہوگا، اور ڈی جی سی پی نے یہ کہا کہ اب وہاں مزید نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈی جی سی پی کو کیا معلوم، وہ نہ ٹیکنیکل انسان ہے. انہوں نے یہ روک کر بہت بڑا ملک کو بھی نقصان پہنچایا. اس کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے، اور اس انکوائری میں مجھے بلایا جائے. پاکستان کا ڈینٹا ڈی جی پی سی جو ہے کہ دوسری فارن کمپنیوں کو دے دیا. LMKR یہ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو کہ امریکہ میں بیس ہے، اور یہ ساری رپورٹیں وہاں چلی جاتی ہیں. تو میرا خیال میں یہ LMKR جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان میں ہنڈرنس ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں تیل نہیں نکل رہا. کسی غیر ملکی کمپنی کو وہ پاکستان کا ڈینٹا لینا، یہ پاکستان سے غداری کے مترادف ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے، ہمیں تو پیٹرول نکالنے کے حوالے سے بھی امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی. بے شک ہمیں ہر کام کرنے میں امریکہ سے اجازت لینی پڑتی. ایک خان لیبارٹریز جو ہیں اتنی یورینیم پیدا کر سکتی ہیں کہ اگر اس یورینیم کا ہم فروخت کریں تو ہمیں پاکستان میں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات نے خاص کر پیٹرولیم میں تو جگہ جگہ زمین کے اوپر بھی تیل کے چشمے بہا کر بتا دیا ہے کہ زمین کے اندر تیل ہے. اگر آپ بلوچستان ہاؤس میں چلے جائیں، وہاں تیل زمین کے اوپر رس رہا ہے. آپ گورا شریف میں نالے کے اندر تیل رس رہا ہے. تو سالٹ رینج میں چور شہزاد صاحب، کلر کہار اور باغن والا میں سرفیس کے اوپر وہ تیل نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کریں گے ڈاکٹر رفیق الحسن باقری، جو پاکستان کا ایک اعزاز ہے، جنہوں نے 1976 میں لندن سے UK سے PhD کی جیولوجی میں، اور پیٹرولیم پہ اور معدنیات پہ بے پناہ کام کیا. ان کی اس سبجیکٹ پہ، دونوں پیٹرولیم پہ اور معدنیات پہ 4 بکس آ چکی ہیں، جبکہ ان کے سینکڑوں مقالے لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی چھپ چکے ہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں پیٹرولیم کا پوٹینشیل کیا ہے، معدنیات کا پوٹینشیل کیا ہے، کہ ہمارا درآمدی جو بل ہے اس میں سب سے بڑا لوڈ پیٹرولیم کا ہے، اس کے ساتھ دیگر چیزوں کا ہے، تو وہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی خزانے رکھے ہیں پاکستان کی سرزمین میں، اس کو انہوں نے کہاں تک ایکسپلور کیا ہے، اس پہ کتنا کام کیا ہے، وہ ریسرچ آپ کے ساتھ، انتہائی اہم ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو بیسک پوٹینشیل ہے، اس پہ آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ جب پاکستان کا بیسک پوٹینشیل پیٹرولیم کے لحاظ سے اور معدنیات کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنا کام نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی
خالق کائنات نے خاص کر پیٹرولیم میں تو جگہ جگہ زمین کے اوپر بھی تیل کے چشمے بہا کر بتا دیا ہے کہ زمین کے اندر تیل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بلوچستان ہاؤس میں چلے جائیں وہاں تیل زمین کے اوپر رس رہا ہے. آپ گولڈا شریف چلے جائیں, گولڈا شریف میں نالے کے اندر تیل رس رہا ہے. تو آپ جگہ جگہ پاکستان اور اس طرح سے پاکستان کے جگہ جگہ علاقوں میں آپ چچالی چلے جائیں وہاں بھی زمین کے اوپر تیل رس رہا ہے. جہاں پاکستان میں جہاں جائیے وہاں قدرت نے اپنے خزانوں کو ظاہر کر دیا ہے. ہمیں صرف ان کو صحیح طرح سے نکالنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان میں پیٹرولیم کی یہ حالت ہے کہ پیٹرولیم اگر آپ دیکھیں جیسے عام طور سے پرانے زمانے کی چٹانوں میں پیٹرولیم کم ہوتا ہے, درمیانے زمانے کی چٹانوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے, اور نئے زمانے کی چٹانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں قدرت کا کمال قدرت یہ ہے کہ پاکستان میں پرانے زمانوں کی چٹانوں میں بھی بہت زیادہ تیل نکلتا ہے اور درمیانے زمانے کی چٹانوں میں بھی بہت نکلتا ہے. میں عام سلیس زبان میں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں. اور نئے زمانے کی چٹانوں میں بھی بہت جگہ جگہ سے تیل نکل رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ وہ چٹانیں جو ساری دنیا میں تیل پیدا کرتی ہیں, ساری دنیا کو تیل دے رہی ہیں, وہ چٹانیں پاکستان میں وافر مقدار میں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں. صرف ہمیں تھوڑی سی تلاشی اور تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے اور ہم پاکستان میں تیل کے سرمایے سے مالا مال ہو جائیں گے. اس پہ شاہ صاحب آپ نے کوئی ریسرچ بھی کی ہے یا یہ زبانی دعویٰ ہے آپ کا کہ یہ اتنی چٹانوں میں اتنا پیٹرول ہے, یا اس کا کوئی مشینوں سے یا جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اس سے کوئی آپ نے ریسرچ کی ہے؟ یا زبانی دعویٰ نہیں, بلکہ میں نے اپنا کیریئر شروع آئل کمپنی سے کیا تھا. ایک زمانے میں پاکستان میں ایک کمپنی ہوتی تھی جس کا نام تھا برما آئل کمپنی. آج کل وہ پاکستان پیٹرولیم کہلاتی ہے. میں نے اپنی جاب پاکستان میں برما آئل سے شروع کی تھی جو کہ بعد میں PPL کہلانے لگی, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ. اس کمپنی کی ملکیت سب سے بڑا پاکستان کا فیلڈ جو ہے جو کہ سوئی گیس فیلڈ ہے وہ ہے. میں نے سوئی فیلڈ میں کافی کام کیے, بہت سے کنویں وہاں سے ڈرل کروائے, اور سوئی فیلڈ کے اندر حالت یہ تھی کہ اس کی جا کے میں نے لوکل جا کے آن گراؤنڈ سروے کیا سوئی فیلڈ ڈوم کا, اور وہ آن سروے کر کے میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو ہے آگے بھی ایکسٹینڈڈ ہے. تو پھر ہم نے لیز لے لی کند کوٹ میں بھی, اور سوئی فیلڈ کو وہاں سے ایکسٹینڈ ہوتا ہوا جا کے کر کے وہاں سے کند کوٹ میں بھی ہم نے گیس نکالنی شروع کی, سوئی میں بھی. اور سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے درمیان جگہ جگہ گیس, قدرت نے گیس کے وسائل سے ایریا کو مالا مال کر دیا ہے. اور یہی نہیں, اگر وہیں سوئی میں اگر نیچے ڈرلنگ کی جائے, اور ڈرلنگ ایک دو جگہ ہوئی ہے, تو نیچے کی جو درمیانے زمانے کی چٹانیں ہیں ان میں بھی تیل ڈسکور ہوا ہے. تو خالق کائنات نے نہ صرف پاکستان میں گیس کے ذخائر سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے بلکہ تیل کے ذخائر کو بھی مالا مال کیا ہے. اب دیکھیے, مجھے جب میری کمپنی نے کہا کہ تم جا کے بہت پرانے زمانے کی چٹانیں تھیں جن کو کیمرین چٹانیں کہا جاتا ہے جو کہ تقریباً 570 ملین سال پرانی ہیں, ان میں جا کے میں نے جب ریسرچ کی پورٹوار میں تمام کے سلسلہ کوہ نمک میں سروے کیا, اور اس کے بعد آدھی کی مقام پر ہم نے بتایا یہ گجر خان کے پاس ایک جگہ ہے آدھی دولتالہ ایک گاؤں ہے, اس کے بالکل نزدیک یہ جگہ ہے. وہاں جا کے ہم نے کہا کہ یہاں ہمیں ان کیمرین سے تیل ملے گا بہت نیچے جا کر. تو اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا درمیانے زمانے کی چٹانوں سے بھی ملے گا, پھر ہم نے کہا کہ نئے زمانے کی چٹانوں سے بھی ملے گا. تو جب ہم نے وہاں پہ ڈرلنگ کی, ایکچولی میں خود وہاں ڈرلنگ میں موجود تھا, تو ہمیں بہت پرانے زمانے کی 570 ملین چٹانیں جن کو وہاں کھیوڑا سینڈ اسٹون کا نام دیا جاتا ہے, ان میں ہم نے آئل کے بہت بڑا ذخیرہ دریافت کیا. عالم اس وقت تک یہ ہے کہ 1978 میں ہم نے یہ ذخیرہ دریافت کیا تھا, اور ابھی تک اسی رفتار سے اس ذخیرے سے اس پیٹرولیم ابھی تک وہاں سے نکل رہا ہے. اس کے بعد اسی ایک ہی جگہ پہ ہمیں دوسرا حوض ملا جسے ہم پرمین کا زمانہ کہتے ہیں, اور اس زمانے میں بھی
بہت زیادہ تیل ہم نے وہاں محسوس کیا کہ ہے، اور پھر ہم نے جب نکالا ٹیسٹ کیا تو اس سے بھی ہمیں تیل نکلا، اور ابھی تک وہ تیل وہاں سے آدھی سے نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئے زمانے کی چٹانوں سے بھی تیل نکل رہا ہے، اور وہ بس تھوڑا سا اس کے تیل میں فرق یہ ہے کہ اے پی آئی گریوٹی، اس کی ڈینسٹی جو ہے کمپیریٹلی زیادہ ہے، اور نئے زمانے کی چٹانوں کی ڈینسٹی کم ہے۔ یعنی اس طرح اے پی آئی گریوٹی میں اگر ڈینسٹی کو دیکھا جائے تو اے پی آئی گریوٹی میں جو زیادہ گریوٹی ہوتی ہے وہ کمپیریٹلی تیل ہلکا ہوتا ہے، اور جب کم گریوٹی ہوتی ہے تو اس کا تیل جو ہے آپ کا کہنے کا بھاری مطلب ہے کہ وہ کوالٹی میں ذرا لو ہوتا ہے جو نئے زمانے کی چٹانیں؟ نئے زمانے کی جو چٹانیں ہیں وہ کوالٹی میں لو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تھک کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ تھک ہوتا ہے اور وہ زیادہ تھن ہوتا ہے، وہ والا پرانے زمانے کی، ہاں پرانے زمانے کی جو چٹانوں سے نکلا وہ کمپیریٹلی تھن ہے۔ یعنی یوں اندازہ لگا لیں کہ اس کی اے پی آئی گریوٹی 48 سے لے کے 52 ڈگری تک ہے، اور اس کی نئے زمانے کی چٹانوں کی اے پی آئی گریوٹی تقریباً 36-38 ڈگری کے قریب ہے، 38 ڈگری کے قریب ہے۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اوورآل آپ نے کوئی کام کیا ہے اس پہ، کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں؟ سوال وہ تشنا ہی رہ گیا ہے۔ اچھا، پاکستان میں جو پیٹرولیم میں جیسے میں نے بتایا تھا، میں نے پنجاب میں خاص کر پورٹوار میں کام کیا ہے، اور ڈرلنگ بھی کرائی ہے، اور خود جا کے وہاں سلسلہ کوہ نمک میں کام کیا ہے، اور سلسلہ کوہ نمک میں جگہ جگہ جو ہے تیل کے چشمے زمین کے اوپر بہ رہے ہیں۔ خاص کر سلسلہ کوہ نمک میں یہ ایریا جو ہے، خاص کر چوہا سیدن شاہ سالٹ رینج، سلسلہ کوہ نمک میں سالٹ رینج میں یہ جگہ جگہ جو ہے نا وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ چوہا سیدن شاہ، کلر کہار اور باغن والا میں تو یہ عالم ہے کہ جب ایک چشمہ جو ہے وہاں سے آپ پانی پئیں تو اس کے اندر کوئی تیل نہیں، صاف ستھرا پانی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کیمرین کی چٹانوں میں سے ہو کے گزر کے باہر آتا ہے تو اس کے اندر تیل ہی تیل شامل ہو جاتا ہے، اور سرفیس کے اوپر وہ تیل نظر آتا ہے، وہ پیٹرولیم ہے، نیچرل پیٹرولیم ہے، سرفیس کے اوپر نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جگہ جگہ جہاں جائیں گے، خالق کائنات نے ان کو پہاڑی سلسلے کو بلند کر کے اس کو زمین کو ظاہر کر دیا ہے کہ اس زمین میں میں نے یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور وہی زیر زمین وہی چٹانیں جب ان کو زیر زمین دیکھتے ہیں تو انہی میں سے تیل نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر باغن والا میں کیمرین جو چٹانیں ہیں ان میں سے تیل نکل رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم عادی میں گوجرانوالا میں گوجر خان میں، اگر ہم خاص کر گوجرانوالا نہیں، گوجر خان میں جب ہم جا کے ڈرلنگ کرتے ہیں تو وہاں زمین میں ہمیں جگہ جگہ کیمرین راکس سے تیل نکلتا ہے۔ اسی طرح سے کیمرین راکس کے اوپر جو پرمین زمانے کی چٹانیں ہیں ان میں سے بھی تیل نکلتا ہے، اور جگہ جگہ کنویں اس کے کھودے گئے ان میں سے بھی نکلتا ہے۔ پرمین کے بعد اوپر آ جائیں تو ٹرشری زمانے کی یعنی نئے زمانے کی چٹانیں ان میں سے بھی تیل نکل رہا ہے، اور وہ تیل جو ہے اتنی وافر مقدار میں ہے کہ 1978 سے لے کر آج تک آدھی کے فیلڈ سے وہ تیل ابھی تک نکلے جا رہا ہے، انشاءاللہ نکلتا رہے گا۔ وہ تو سر جاری ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے مزید نئی وہاں ویل بنانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں نہ صرف بہت ہی پرانے زمانے کی چٹانوں سے تیل نکلتا ہے، بلکہ بہت ہی ینگ زمانے کی چٹانیں، جو کہ یوں کہنا چاہیے کہ 32 ملین سال سے لے کر کوئی 18 ملین سال تک کی چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں میں وافر مقدار میں پاکستان کے اندر تیل موجود ہے، لیکن ابھی اس کو نکالا نہیں گیا۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ ساری دنیا میں ان چٹانوں سے وہ تیل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ فلپائنز کے آئی لینڈ سے تیل نکالا جا رہا ہے، انڈونیشیا کے سماٹرا جاوا سے تیل نکالا جا رہا ہے، انڈیا میں بامبے ہائی سے وہ تیل نکالا جا رہا ہے۔ ادھر اس طرف چلے جائیں تو آپ کے ایران میں اسماری لائم اسٹون سے وہ تیل نکالا جا رہا ہے۔ ایران سے آگے چلے جائے
کرکوک میں وہ تیل عراق سے نکالا جا رہا ہے، شام میں نکالا جا رہا ہے، اور آج کل یہ جو اسرائیل کی اور فلسطین کی جو آج کل یہ جنگ ہے، اس میں بھی تیل ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اس میں کیا تیل کا تعلق ہے؟ کیا فلسطین میں بھی تیل ہے؟ ہاں، فلسطین کے نیچے تیل کے بہت بڑے ذخائر اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ان ذخائر کے لیے ساری جنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ نے اپنی فوجیں چاروں طرف اس علاقے کے لا کر بٹھا دی ہیں صرف تیل کے لیے، اور اسی طرح سے اسرائیل کو بھی کوشش ہے کہ وہاں سے وہ تیل نکالے، اور اس تیل کی وجہ سے یہ بیچارے فلسطینی مشکل میں ہیں، اور اس کے تیل کو زبردستی نکالنے کی بلکہ کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ زبردستی نکالا بھی جا رہا ہے۔ عراق سے بھی زبردستی نکال کے لے جا رہے ہیں، شام سے بھی زبردستی۔ ان کا یہی خیال ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے شفٹ ہو جائیں، اور وہاں سے شفٹ ہو کے بے دخل ہو جائیں، اور بے دخل ہو کے وہاں وہ آرام سے تیل اور گیس نکالیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ایریا کو اپنے قبضے میں کر لیں، اور ان کو کسی ایسے علاقے میں منتقل کر دیں جہاں پہ تیل اور معدنیات کے بہت کم چانسز ہیں ملنے کے۔ اچھا، سارا پھڈا تیل کا ہے؟ سارا پھڈا تیل پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں۔ لیکن جو پاکستان میں تیل ہے وہ باقی سندھ میں بھی ہے، بلوچستان، یہ جو کے پی یا باقی کہاں ہے؟ پاکستان میں تیل جو ہے آپ اندازہ لگائیے، کے پی میں بھی تیل ہے، کوہاٹ کا ایریا تیل سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے پی سے آگے نکل آئے، پنجاب میں بھی تیل ہے، پنجاب بھی تیل سے فل ہے، بلکہ ساؤدرن پنجاب میں تو نہ صرف ساؤدرن پنجاب میں جو ماری ایریا ہے تو وہاں پہ ماری پیٹرولیم نے کافی ڈسکور کیے ہیں ذخائر، بلکہ وہاں سے اگر فردر بلوچستان کی طرف چاہیں تو زندہ پیر اور اس سے ساؤتھ کے علاقے میں اور اس کے آگے تیل کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ میاں نے پاکستان کو وافر مقدار میں تیل عطا کیا ہے۔ اس سے آگے اگر اور چلے جائیں تو وہی چٹانیں جو کہ سماٹرا، جاوا، بامبے وہاں سے تیل پروڈیوس کر رہی ہیں، وہی چٹانیں دادو، چٹانوں کا وہ سلسلہ ہے، وہی سلسلہ کنٹینیو ہے۔ وہی چٹانیں جو ہے دادو سے لے کر بلوچستان کے تمام علاقوں میں، جو دادو سے آگے نارتھ میں اور نارتھ ویسٹ میں شروع ہوتے ہیں، وہ علاقے میں جو چٹانیں ینگ چٹانیں جو ہیں وہ بھی تیل سے بھری ہوئی ہیں، ان میں بھی تیل جلدی ڈسکور ہو جائے گا۔ چٹانوں کے جو سلسلے ہیں، خاص کر جو نئی چٹانیں ہیں، بہت ہی کم ایج کی چٹانیں ہیں، اور جو کہ تیل بھی بہت شیلو ڈیپتھ پہ مل جاتا ہے، مطلب کم گہرائی پہ تیل مل جاتا ہے، اس میں ڈرلنگ لاگت بھی کم آتی ہے۔ وہ سلسلہ جو ہے ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے فلپائن، سماٹرا، جاوا سے، اور اس کے بعد انڈیا میں بمبئی تک آتا ہے، اور بمبئی سے پھر پاکستان میں بھی وہی سلسلہ، پہاڑی سلسلہ داخل ہوتا ہے، اور وہ وہاں دادو اور بلوچستان کے درمیان وہ سلسلہ میں اس سلسلے کی چٹانیں بہت تھک ہے، اور ان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم نے ان کے اندر سے اس تیل کو نکالنا شروع نہیں کیا، نہ اس کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہی سلسلہ جو ہے کہ ایران میں جا کے اسماری لائم اسٹون کے نام سے اس میں سے تیل نکل رہا ہے، اسی سلسلے میں سے، اور اسماری لائم اسٹون سے اتنا تیل نکل رہا ہے کہ اب امریکہ کو، ایران کو اس تیل کو بہت نیچے سے کسی اور تیل کی ضرورت نہیں ہے، وہی بہت زیادہ نکل رہا ہے، اور وہی تیل جو ہے، وہی پہاڑی سلسلہ جو ہے عراق میں بھی شروع ہے، عراق میں سے بھی وہاں سے کیرکک ایک جگہ ہے، وہاں سے بھی تیل نکل رہا ہے کیرکک سے، اسی طرح سے شام میں بھی وہی سلسلہ موجود ہے۔ تو اس تیل کو، اسی سلسلے کو پاکستان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آئل کمپنیاں، ہمارے پروفیشنل، ہمارے وہ لوگ جنہیں یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کہاں سے کن چٹانوں سے تیل نکل رہا ہے، انہی چٹانوں کے سلسلوں سے، اور پاکستان میں وہی چٹانی سلسلے موجود ہیں، ان سے اگر وہ تیل نکالیں گے تو اتنی زیادہ مقدار میں تیل ملے گا، اتنی زیادہ مقدار میں تیل پاکستان کو حاصل ہوگا، اور اس میں کوئی ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کم ڈیپتھ پہ ہے، بہت کم ٹائم میں 2-3 سال کے عرصے میں پاکستان جو ہے تیل میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے۔ وہاں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی کے ورگلانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں، اور یہاں ڈرلنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں نہیں، یہاں ڈرلنگ کرو،
تو اس کہنے کو میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ غلط طریقے سے ڈرلنگ کرا کے ہمارے سمندر میں 18 بیکار ویل ڈرل کر دیے گئے ہیں، جہاں پہ معلوم تھا کہ یہاں تیل نہیں مل سکتا، کیونکہ وہاں کی چٹانی ترکیب، وہ چٹانی سلسلہ وہاں اس جگہ موجود نہیں جہاں ہمارے 18 ویل ڈرل ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم مشرق کی طرف سمندر میں اپنے جاتے تو مشرق کی طرف جہاں انڈیا جو ہے اپنے بمبئی ہائی سے اس وقت جو ہے انڈیا کا 55% تیل جو ہے بمبے ہائی سے نکلتا ہے، اور انڈیا کی ساری گیس کی ضرورت بمبے ہائی سے نکلتی ہیں۔ اور اسی طرح سے انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ 150 ویل بمبے ہائی پہ جلدی سے ویسٹ کی طرف یعنی پاکستان کی طرف ڈرل کر کے 150 ویل جو ہے انڈیا تیل میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس علاقے میں ایسٹ میں کچھ کا علاقہ بنتا ہے، اور رن آف کچھ کے سامنے جو ہمارا پاکستان کا اوشن ہے، اس اوشن کا سمندری علاقہ بنتا ہے اس علاقے سے، بلکہ رن آف کچھ میں بدین کے مقابلے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں سے تیل نکال بھی لیا ہے، اور بدین سے وہ تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن بدین میں وہ زیادہ گہرائی میں ہے۔ اگر اب سمندر میں کریں گے تو وہاں سمندر میں جا کے بہت اتھلے مطلب کم گہرائی میں اور نئی ینگر چٹانوں سے وہ تیل نکلے گا، اور ینگر چٹانوں میں یعنی تقریباً وہ چٹانیں مشکل سے 32-34 ملین سے لے کے 18 ملین تک اولڈ ہوں گی۔ وہی سلسلہ پہاڑی سلسلہ جو ممبئی سے آ رہا ہے وہ پاکستان میں اوشن میں ایسٹ کی طرف موجود ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کام کرنا چاہیے، اور اس سے کام کرنے سے پاکستان تیل کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ انڈیا تو باولپور کے بارڈر کے ساتھ اور باول نگر کا جو ہمارا بارڈر ہے اس کے ساتھ سنا ہے کہ ڈرلنگ کر رہا ہے پیٹرول کی، اور انہیں وہاں پہ خاصی بڑی جو اس کے ذخائر ہیں وہ ملے ہیں، تو اس پہ کیا ہے؟ پاکستان والی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان والی سائڈ میں ذرا انڈیا کے بارڈر سے، کیونکہ انڈیا کے جو بارڈر پہ خاص کر نگر پارکر میں اور جو بارڈر ہے وہاں پہ، کیونکہ کچھ پہاڑی سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں لوکل طریقے سے تیل کم ہے یا نہیں ہے، اور وہاں نہیں ہے ملے گا، لیکن اگر اس سے مغرب کی طرف بڑھتے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ بہت تیل ملے گا، مل رہا ہے، ملنا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ بدین میں تیل ہے، بدین سے آپ مزید ویسٹ میں آ جائیں تو جگہ جگہ آپ کو پاکستان میں تیل مل رہا ہے۔ سندھ میں تیل ہے، سندھ کے اندر جو ہے تیل کی وہ چٹانیں جو کہ اسماری لائم سٹون ایران میں سے نکل رہی ہیں، وہ زمین کے اوپر بھی موجود ہیں اور زمین کے نیچے بھی موجود ہیں۔ تو خلاق کے کائنات نے زمین کے اوپر اس لیے ان کو نکال کر دکھا دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور کہیں کہ وہ کتنی پورس ہیں، ان میں کتنا زیادہ تیل ہو سکتا ہے۔ جو چٹانی ترکیب ہے خاص کر سندھ میں اور بلوچستان میں، اس کے اندر جو ہے اتنا زیادہ گیس کا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں ٹریلینز میں کیوبک فیٹ میں گیس جو ہے وہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، ٹریلینز میں، اور پاکستان میں ملینز بیرلز جو ہے تیل جو ہے ہمیں وہاں مل سکتا ہے اگر ہمیں تلاش کریں، خاص کر سندھ اور بلوچستان کے علاقے میں، اور ساؤدرن پنجاب کے علاقے میں۔ ساؤدرن پنجاب سے بھی وہ تیل نکلنا شروع ہو رہا ہے، اور ساؤدرن پنجاب سے اگر آپ چلیں سندھ کی طرف اور چلیں آپ بلوچستان کی طرف تو دونوں طرف آپ کو تیل ہی تیل ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹرولیم پہ تو آپ نے کام کیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے گورنمنٹ کو نہیں پریزنٹ کی؟ یہ جو آپ کی ریسرچ پیپر ہے، آپ نے بک جو پیٹرولیم پہ لکھی ہے، اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں؟ ہاں، یہ جو میری پیٹرولیم پہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ ایک تو میں نے یہ کام کیا ہے کہ اس کو میں نے فیلڈ اسٹڈی اور لیبارٹری اسٹڈیز کو کوآرڈینیٹ کیا ہے۔ عام طور سے پاکستان میں جو کمپنیاں ہیں یا لوگ ہیں وہ فیلڈ اور لیبارٹری اسٹڈیز کو ایک ساتھ یکجا ملا کے نہیں سوچتے، نہ کام کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس کے باوجود بھی جہاں جہاں ڈرل کرتے ہیں اگر تیل نہیں تو گیس ضرور مل جاتی ہے پاکستان میں۔ اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے، جب میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں ریسرچ کی اور میں جگہ جگہ گیا، جا کر دیکھا، تو مجھے جگہ جگہ یہ نظر آیا کہ ان چٹانوں میں
तेल ही तेल भरा हुआ है। और चट्टानों का ये सिलसिला है, देखिए इस तरह से सोचिए कि एक चट्टान तेल के रिजर्व जो है एक तरह का उल्टा प्याला जिसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं, उनके अंदर तेल और गैस और पानी उनके अंदर प्याले के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उन डेंसिटी के लिहाज से सेटल होते हैं। तो जितना बड़ा प्याला होगा, जितना लंबा प्याला होगा, उतने ही ज़्यादा ऑयल एंड गैस उसमें पाया जाएगा। और ऑयल और गैस और तेल की ये होती है क्योंकि पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है उस प्याले के अंदर, यानी उस एंटीक्लाइन के अंदर पानी सबसे नीचे होता है, और पानी के ऊपर क्योंकि ऑयल की डेंसिटी उससे कम होती है वो उस पानी के ऊपर होता है, और क्योंकि गैस की डेंसिटी उससे भी कम होती है वो तेल के ऊपर होता है। तो इस तरह की जो अगर एंटीक्लाइन या उल्टे प्याले को अगर हम देखें, गौर करें, तो पाकिस्तान में आप अगर जाएं तो पोटवार में वो जो उल्टे प्याले या एंटीक्लाइंस हैं उनके स्ट्रक्चर तकरीबन 30 मील, 40 मील, 35 मील इस तरह के स्ट्रक्चर्स पोटवार में हैं, जहाँ से आजकल मौजूदा तेल हासिल हो रहा है, तेल निकाला जा रहा है। लेकिन अगर वहाँ से मगरिब और साउथ की तरफ और शिमाल मगरिब की तरफ चलें, शिमाल मगरिब और जुनूब मगरिब की तरफ चलें, तो बलूचिस्तान और सिंध में ये एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर जो है, कोई एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर जो है 60 मील लंबा है, कोई 70 मील लंबा है। सिंध में तो स्ट्रक्चर्स इतने बड़े बड़े हैं कि 120 मील लंबा भी स्ट्रक्चर मौजूद है, 110 मील लंबा स्ट्रक्चर भी मौजूद है, और जिसके अंदर ऑयल, गैस और पानी मौजूद होना चाहिए और है। और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी कोई स्ट्रक्चर जो है 110 मील लंबा है। और जो साल्ट रेंज की आपने बात की, वहाँ तो अभी तक ड्रिलिंग ही नहीं हुई, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। हाँ, साल्ट रेंज में अगर वो ड्रिलिंग करें, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी दुनिया में, जर्मनी में भी, नॉर्थ सी में भी, हर जगह जो ज़्यादातर तेल निकल रहा है वो साल्ट डोम्स। साल्ट जो है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, अपनी कम डेंसिटी की वजह से साल्ट जो है ज़मीन की ऊपर की तरफ को चलना शुरू करता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर जो ज़्यादा वज़नी चट्टानें होती वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती हैं और उनको तोड़ तोड़ के बाहर निकल आता है। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है हमें काला बाग में मौजूद है, मारी इंडस में मौजूद है, और काला बाग से पहले पोटवार में भी मौजूद है, और उसके चारों तरफ इस तरह से हमें काला बाग और उससे आगे डेरा इस्माइल खान तक का जो इलाका है उसमें इस तरह के ये स्ट्रक्चर मौजूद हैं। और उन स्ट्रक्चर्स में कम डेप्थ पे अगर खोदेंगे तो आपको साल्ट के साथ साथ, साल्ट डोम के साथ साथ, साल्ट डोम ऑयल कहलाता है, तो आपको पानी तेल जो है वाफिर मकदार में नज़र आएगा। और इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए, अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की। एक साहब मेरे इल्म में है, नाम नहीं लूँगा, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ की लीज़ मिल जाए, लेकिन मालूम नहीं क्या वजूहत हैं कि उन्हें वहाँ की लीज़ नहीं दी जा रही। अगर वो उनको लीज़ मिल जाती तो मेरा ये ख्याल है कि वो उसमें बहुत जल्दी तेल के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लेते। इसी तरह से ये जो साल्ट के डोम के हैं स्ट्रक्चर्स हैं, गल्फ़ में, अमेरिका में वो तेल उन स्ट्रक्चर्स में निकल रहा है, जर्मनी में निकल रहा है, नॉर्थ सी में भी ये डोमल स्ट्रक्चर है, नॉर्थ सी के अंदर ऊपर आ रहे हैं, उनमें से भी तेल निकल रहा है। तो इस वजह से ये तेल जो है ना जगह जगह जो है ना इन साल्ट डोम के अंदर से निकाला जा रहा है, और ईरान के अंदर भी वो साल्ट डोम मौजूद है, और पाकिस्तान में भी जगह जगह वो डोम मौजूद है। उन पे अगर हम ट्राई करें तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ से तेल मिल सकता है और मिलेगा। आप पाकिस्तान को ऑयल और गैस के हवाले से दुनिया में कहाँ रैंक करते हैं? ऑयल और गैस के लिहाज से जो स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान के हैं, एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर जो है कुवैत से ज़्यादा बड़े हैं, कतर से ज़्यादा बड़े हैं, और वो स्ट्रक्चर जो है सऊदी अरब से ज़्यादा बड़े हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ की कुवैत की एंटीक्लाइंस को देखें या कतर की एंटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 भी किलोमीटर लंबी है। ऑन द अदर हैंड हमारे बलूचिस्तान और सिंध में जो एंटीक्लाइंस है वो तकरीबन 110 मील, 120 मील, 130 मील लंबी एंटीक्लाइंस है, और उनको भी मज़ीद अगर ट्रेस किया जाएगा तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एक दफ़ा उन स्ट्रक्चर्स में हमने किसी तरह से उस आयल को डिस्कवर कर लिया तो हमारे लिए ईरान, कुवैत, इराक, शाम, वहाँ का तेल हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास ज़्यादा तेल होगा।
آپ نے تیل پہ تو اور گیس پہ تو کام کیا ہے، معدنیات میں باقی چیزوں پہ آپ نے کیا کام کیا ہے اور کیا پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں اگر معدنیات کو دیکھا جائے تو آپ اگر ہنزا سے چلیں، پاسو سے چلیں، کھنجرا پاس سے چلیں اور اگر وہاں سے اترتے ہوئے نیچے آہستہ آہستہ آئیں تو آپ دیکھیں گے معدنیات سے یہ ہمارا علاقہ پر ہے. اور شمشال ویلی ایک جگہ ہے ہنزا میں، اور شمشال ویلی کے اندر سونے کی چٹانیں یا جن چٹانوں میں سونا موجود ہے وہ بالکل سامنے نظر آتی ہیں، لیکن وہ اتنے اسٹیپ سلوپس ہیں کہ وہاں مائننگ بڑی مشکل ہے. لیکن اگر انہی چٹانوں کو آگے جا کر ٹریس کیا جائے تو ان کو وہاں ٹنل لگا کے کسی نہ کسی طرح سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے اور وہاں سے ہمیں بہت سونا اور کاپر حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر وہاں مزید آگے جائیں، وہاں سے ہنزا سے آگے مزید بڑھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ ہمیں باقی قیمتی پتھر بھی وہاں موجود ہیں، جن میں ہمارے جو ہے ایمرلڈ موجود ہیں. اگر سوات میں جائیں تو سوات میں آپ کے پیروں پہ، بنگورا میں جگہ جگہ آپ کے پیروں میں ایمرلڈ پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کو صحیح ٹیکنیکل طرح سے مائننگ کی جائے اور صحیح ایمانداری سے نکالا جائے تو ایمرلڈ بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور اگر اس سے مزید آگے جائیں، روبی دیکھیں، روبی کی مائنز جو ہیں بالکل ہنزا کے نزدیک ہے. اگر آپ کبھی ہنزا سے پاسو جا رہے ہیں تو راستے میں رائٹ سائڈ پہ آپ کو روبی کی مائنز نظر آئیں گی. آپ وہاں جا کے اگر تلاش کریں، کوشش کریں تو روبی تو مل ہی جاتا ہے. روبی تو کبھی کبھی ملتی ہے، لیکن گارنیٹ تو بالکل روبی کی شکل کے اور روبی کے رنگ والے گارنیٹ اتنے قیمتی موجود ہیں کہ جنہیں اگر صحیح طرح سے نکالا جائے تو وہ بھی ہمارے پاکستان کے لیے ایک قیمتی پتھر ہے، اور اس کو قیمتی پتھر کے طور پہ جگہ جگہ تلاش کیا جا سکتا ہے اور فروخت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اور بھی کاٹ لنگ ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی ہمیں قیمتی پتھر ملتے ہیں. اور اسی طرح سے جہاں جہاں آپ جائیں پاکستان میں نارتھ کے علاقوں میں وہاں بہت قیمتی پتھر ملتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو یہ جو ریکوٹک ہے یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس میں پاکستان کو کسی بھی دوسرے ملک کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں سے آگے کچھ نکالے، اور بلکہ پاکستان کو سب سے پہلے ایسی انڈسٹری لگانی چاہیے، ایسی جو کہ را مٹیریل کو یہیں پہ اس کو پروسیس کرے ہر چیز. تو اس میں سے ہمیں گولڈ بھی ملے گا، ہمیں سلور بھی ملے گی، ہمیں کاپر بھی ملے گی، ہمیں بہت سی قیمتی ایسی منرل، ہمیں ایسی قیمتی معدنیات ملیں گی، پلاٹینم بھی ملے گی. تو اگر ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے پروسیس کریں اور اپنی میٹلرجیکل فیکٹریز یہاں لگائیں، ہمارے پاس میٹلرجسٹ کی کمی نہیں ہے، میٹلرجیکل انجینئرز کی کمی نہیں ہے. اس علم کو جاننے والے پاکستان میں بہت موجود ہیں. ان کو تلاش کر کے اگر یہ ہم فیکٹری پہلے وہ لگائیں، اس کے بعد اپنی مٹیریل کو یہیں پروسیس کریں، کیونکہ دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ مائن یہاں سے نکالتے ہیں، را مٹیریل لے جاتے ہیں ہیلی کاپٹرز میں لے جا کے، اور ہیلی کاپٹر سے لے جا کے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پروسیس کریں گے، اور وہاں پروسیس کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اتنے سال سے ہیلی کاپٹر میں لاد کے تم کیوں یہ را مٹیریل پاکستان سے لے جا رہے ہو؟ تو آپ کا خیال ہے یہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مطلب یہاں سے سونا اور یہ چاندی، ہاں سونا چاندی سب چیزیں باہر جا رہی ہے، چوری ہو رہا ہے. ہاں، اور پاکستان کے لوگوں کو، بیچارے شریف لوگ ہیں، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور اس بیوقوف بنانے میں کس کس کا ہاتھ ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ کرے ہمارے لوگوں کو عقل آئے اور جو بیسک کام ہے، یعنی یہاں فیکٹریاں لگائیں، یہاں کے غریب لوگوں کو اس میں جاب دیں. اگر یہ صرف بلوچستان کی معدنیات کو بلوچستان کے اندر پروسیس کیا جائے فیکٹری لگا کے، تو یقین مانیے کہ بلوچستان کا ہر آدمی اس میں نوکری کرے گا. اور بلوچستان میں نہ صرف بلوچستان کے لوگ نوکری کریں گے، سندھ کے لوگوں کو بھی نوکری ملے گی اور پنجاب کے لوگوں کو بھی نوکری ملے گی. جو بھی وہاں کام کرنا چاہے گا اتنی زیادہ جابس پیدا ہو جائیں گی، بشرطی کہ یہ ہم اس طرف اس ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیں. یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہے ماشاءاللہ ریسرچ، تو کیا ہماری پیٹرولیم منسٹری اور جو ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن ہے ان کو نہیں معلوم، ان کا اس حوالے سے کیا رول ہے؟ اب ڈی جی پیٹرولیم کنسیشنز کی ذرا سن لیجئے. ایک دفعہ میں جب اپنی کتاب
میں نے سوچا کہ میں ڈی جی پیٹرولیم کنسیشنز کو اپنی کتاب پیش کروں گا، ان کو بتاؤں گا میں نے یہ ریسرچ کا کام کیا ہے، اس کو آپ دیکھ کے اسی طرح سے آئل کمپنیوں کو بتائیں کہ کہاں کہاں کتنا اور کتنا زیادہ تیل موجود ہے، مل سکتا ہے۔ تو میں یہ جذبہ لے کے وہاں گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ ڈی جی پی سی جو ہے وہ اٹک آئل کمپنی تشریف لے گئے، حالانکہ انہیں کسی کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں بیٹھیں اپنا کام کریں، اپنے آئل کمپنیز میں انہیں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں۔ اور عالم ان کا یہ تھا، جب ان سے میں نے کہا کہ یہ میری کتاب جو ہے کہاں رکھی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے ڈی جی پی سی جو ہے ایل ایم کے آر کو دے دیں گے۔ جب میں نے پوچھا کہ ایل ایم کے آر کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو کہ امریکہ میں بیس ہے، اور یہ ساری رپورٹیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ جب کوئی پاکستان میں تیل ڈسکور کرنے کے لیے آتا ہے اور تیل نکالنا چاہتا ہے، تو وہ ایل ایم کے آر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ پرانا کام جو پہلے کیا ہوا ہے، پرانا ڈیٹا دے دو، تو وہ ان میں سے وہ رپورٹوں میں سے ڈیٹا نکال کے اپنی مرضی سے ان کو ڈیٹا دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہے جو چاہے ڈیٹا دے دے اور جو چاہے ڈیٹا چھپا لے۔ تو میرے خیال میں یہ ایل ایم کے آر جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان میں ہنڈرنس ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں تیل نہیں نکل رہا، بلکہ سب سے بڑی ہنڈرنس یہی ایل ایم کے آر ہے، بجائے اس کے کہ جتنے بھی ہمارے اتنے ویل ڈرل ہوئے ہیں پاکستان میں، سینکڑوں ویل ڈرل ہو گئے، ان کا ڈیٹا، ان کی کورس اور ان کا جو جتنے بھی ڈیٹا جن کی رپورٹیں ہیں، ویل کمپلیشن رپورٹیں ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ایل ایم کے آر کو دیں، وہ یا تو اپنی خود لائبریری بناتے کہ جتنے بھی پاکستان میں ویل ڈرل ہوئے ہیں وہ ان کی رپورٹیں، کمپلیشن رپورٹیں جو ہیں اس لائبریری میں رکھی جاتی، اور جو چاہتا جس جگہ کی رپورٹ چاہتا ہے، جیسے چاہتا اس کو جا کے دیکھتا اور وہاں سے فردر آگے بڑھتا۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا، یا وہ چاہتے تو ان رپورٹوں کو ہماری جو جنرل لائبریری ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، اس کے اندر ایک سیکشن بنا کے وہاں رکھوا دیتے، لیکن کسی غیر ملکی کمپنی کو وہ پاکستان کا ڈیٹا لینا یہ پاکستان سے غداری کے مترادف ہے، اور پاکستان کا ڈیٹا کانفیڈینشیل ہونا چاہیے، پاکستان کے پاس رہنا چاہیے، پاکستان کی گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں تو پیٹرول نکالنے کے حوالے سے بھی امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی؟ بے شک ہمیں ہر کام کرنے میں امریکہ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو یہ آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ کم از کم کوئی بھی جا کے ایل ایم کے آر سے لے گا، ایل ایم کے آر پیسے لے کے جو چاہے اس کو دے دے ڈیٹا، جو چاہے نہ دے، وہ رپورٹ تو نہیں دیتی، وہ اس میں سے ڈیٹا خود لوگوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے کمپنیوں کو۔ جو پرانا کام ہو چکا ہے، مثال کے طور پر پورٹوار میں جتنے ویل ڈرل ہوئے ہیں ان کی جو کمپلیشن رپورٹیں ہیں وہ تو پنجاب گورنمنٹ بھی اپنے پاس اسٹور کر سکتی ہے، وہ تو سندھ گورنمنٹ بھی اپنے پاس اسٹور کر سکتی ہے، بلوچستان گورنمنٹ بھی، جب فیڈرل گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں رہی، دوسرے ملک کے کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پیٹرولیم منسٹری ہے، جو ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن ہے، یہ پاکستان میں چاہتے ہیں یہاں پیٹرول نہ نکلے۔ ہاں، پیٹرولیم منسٹری جو ہے اور یہ ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن، یہ سب سے بڑی ہنڈرنسز ہیں پاکستان میں تیل نکالنے میں، ان کا سب سے تیل نہ نکالنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ۔ ڈی جی سی پی جو ہے وہ گیس کے الگ ہیں، آئل کے الگ ہیں، اور یہ ڈی جی سی پی کا عالم اس وقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے اس ریکارڈ کو اپنے پاس سیو کیا ہے بلکہ دوسری فارن کمپنیوں کو دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب میں پاکستان پیٹرولیم میں کام کرتا تھا، ایک سروے کلر سیدہ میں نے ایک اسٹرکچر کو سروے کیا جس میں میرے اندازے کے مطابق، میرے سروے کے مطابق بہت زیادہ تیل موجود ہے۔ اس پہ جب آئل کمپنی کے، کیونکہ لوگ بہت ہوشیار ہیں، بہت اچھے سائنسدان ہیں، بہت اچھے جیولوجسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ میرے جانے کے بعد اندازہ لگایا کہ اس میں واقعی تیل موجود ہے، اس لیے انہوں نے وہاں ڈرلنگ کی، اور وہ 8-9 ہزار فیٹ تک جب ڈرلنگ کر رہے تھے اور نیچے سے ایسی علامات آنے لگی تھیں کہ اس میں تیل موجود ہوگا، ان علامات کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہاں تک وہ جانا چاہتے تھے، ڈرلنگ کرنا چاہتے تھے کہ جہاں دوسرے تیل کے کنووں میں کلر سیدہ کے آس پاس جو گجر خان میں جو علاقے ہیں
جس سطح سے جس لیول سے وہاں سے تیل نکل رہا ہے وہاں تک ان کو جانے سے روک دیا گیا، اور ڈی جی سی پی نے یہ کہا کہ اب وہاں مزید نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی جی سی پی کو کیا معلوم، وہ نہ ٹیکنیکل انسان ہے، اگر وہ ٹیکنیکل ہے بھی تو اسے جا کے خود وہاں بیٹھنا چاہیے تھے، جا کے اس کی اسٹریٹیگرافی کو، اس کی منرلس کو، اس کے اندر سے جو کٹنگ آ رہی ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، اسٹڈی کرانا چاہیے تھا، نہ کہ اس نے روک دیا۔ تو وہ کیسے ڈرلنگ روک سکتے تھے؟ انہوں نے یہ روک کر بہت بڑا کمپنی کو بھی نقصان پہنچایا اور ملک کو بھی نقصان پہنچایا، جس کے لیے ان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا ہو پوچھ گچھ کرے کہ کیوں آپ نے آرڈر دے کر اس کی ڈرلنگ کو رکوا دیا تھا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اسی جگہ پہ دوبارہ مزید اسی کنویں میں مزید جا کے ڈرلنگ کریں، دوبارہ سے ڈرلنگ کریں، پھر جہاں چھوڑ دیا ہے وہاں سے نیچے جائیں، چند ہزار فٹ کے نیچے ہی ان کو تیل کے بہت بڑا ذخیرہ یہیں اسلام آباد میں مل جائے گا۔ اور میرا خیال اس میں ملی بھگت ہو سکتی ہے کسی کی، اور میرا خیال ہے ڈی جی سی پی کو ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس ڈرلنگ کو رکوا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جو ڈی جی سی پی ہے، ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، انکوائری نہیں کھلنی چاہیے اس پہ؟ چیف جسٹس کو، وزیر اعظم کو اس نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ جس ڈی جی سی پی نے اس کو رکوایا تھا اس کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے، اور اس انکوائری میں اگر مجھے بلایا جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ بھائی تم نے کس لیے اور کس وجہ سے اس تیل کو اس کی ڈرلنگ کو یہاں ختم کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ یقین تھا کہ نیچے تیل نہیں ہے؟ اور جبکہ وہاں نیچے جگہ جگہ دوسرے علاقوں میں سے اس سے زیادہ دور نہیں، چند میلوں کے فاصلے پہ وہاں تیل کے کنویں موجود ہیں جہاں سے تیل نکل رہا ہے۔ سپریم کورٹ، وزیر اعظم یا کسی سطح پہ بھی اگر اس مسئلے میں بلایا جائے تو آپ ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے؟ جو آپ کے ریسرچ پیپر ہے، جو آپ نے ورکنگ کی ہوئی ہے؟ جی بالکل ثبوتوں کے ساتھ جاؤں گا، اور ثبوت لے کے جاؤں گا، اور ثبوت میں وہاں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہاں سے تیل نکلنا چاہیے، اور وہاں سے خالق کائنات نے اگر چاہا تو وہاں سے ضرور بہت بڑا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں جو آئل نہیں نکل رہا، اس میں کہیں نہ کہیں امریکنز انوالو ہیں جو پیٹرول نہیں نکلنے دے رہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے امریکہ کا کسی نہ کسی طرح سے انوالومنٹ ضرور ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو خبریں مجھ تک میں نے پڑھی ہیں، ٹی وی میں دیکھی ہیں، یا امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ تم ایران سے تیل مت خریدو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم غریب لوگ پاکستان کے ایران سے سستا تیل لیں اور یہاں کی اکنامی کو بہتر کریں۔ اگر یہ پوزیشن وہ اوپنلی ایران کے ساتھ کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ دوسرے ڈرلنگ کے کاموں میں بھی اور دوسرے پاکستان کے ایکسپلوریشن کے کاموں میں بھی، خاص کر ڈی جی سی پی اور خاص کر ایل ایم کے آر کے تھرو پاکستان میں تیل نکالنے پہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں، اعلانیہ پابندی لگا رہے ہیں۔ ایل ایم کے آر کا مطلب ہی ہے کہ وہ پاکستان میں تیل نہ نکلنے دے، ڈی جی سی پی آر کا مطلب ہی ہے کہ وہ پاکستان میں بجائے اس کے کہ تیل نکالنے کے لیے چیزوں کو پروموٹ کرے اور لوگوں کو انکریج کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کمپنیاں نکال بھی رہی ہیں ان کو نکالنے سے بھی روکے رکھے۔ یہ بتائیں کہ جب پڑھنے کے اتنا رواج نہیں تھا، ان دنوں میں آپ نے پی ایچ ڈی کی، اور وہ بھی ایک جس سبجیکٹ کو آج کل بھی بڑا بورنگ سبجیکٹ کہتے ہیں، جیولوجی، اس میں کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ میں بوترابی ہوں، میرا تعلق خیرپور سے ہے، اور خیرپور کے زیادہ تر 99% لوگ بوترابی ہیں اور مولا علی سے عشق کرتے ہیں، حضور پاک سے عشق کرتے ہیں، اور مولا علی کے عشق میں ہم نے ترابیات پہ کام کرنا، ترابیات میں زمین پر کام کرنا، جو ہمیں مولا علی کی سنت معلوم ہوا، ہمیں محسوس ہوا کہ مولا علی تو علم قادر ہیں اور انہوں نے زمین کے متعلق ہر چیز بتا دی، واضح کر دی، قرآن نے بھی زمین کے متعلق بتا دیا، واضح کر دیا، بلکہ صاف بہت سی آیتوں میں
قرآن نے بتا دیا کہ کس طرح سے زمین کے اندر جایا جائے تو کس طرح سے زمین سے تمہیں خزانے حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کیونکہ میں خیرپور میں تھا، میرے بیک گراؤنڈ میں بڑے عالم کے سامنے ہمارا گھر تھا، اور بڑے عالم اتنا بڑا عالم اس زمانے میں ہوتا تھا. آج کل تو وہ شہید ہو کر چھوٹا رہ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ تقریباً خیرپور سے روڑی سے نظر آتا تھا، اور اس پہ بڑی بڑی روشنیاں ہوتی تھیں. ان کی روشنیاں ہمارے گھر میں آتی تھیں، اور ہم ان روشنیوں میں بیٹھ کے زمین کے اوپر بیٹھ کے چادریں بچھا کر وہاں پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح سے ہم نے تعلیم حاصل کی. اور سلطان المدارس ایک مدرسہ ہے خیرپور میں، وہاں سے ہم نے بیسک تعلیم حاصل کی. کیونکہ سلطان المدارس تھا وہاں فارسی اور بھی پڑھنا ضروری تھی، اور پڑھانا ضروری تھا، اور پڑھائی جاتی تھی ضروری. اور یہ ہمارے ہزائنس وہاں کے جو ہزائنس تھے میر علی مراد ٹالپور، وہ بہت ہی شریف النفس انسان ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے ایجوکیشن وہاں خیرپور میں تعلیم دلوائی اور تعلیم جاری کی. وہاں بڑے بڑے اسکول بنائے، وہاں کالجز بنائیں. اور کیونکہ ہم نے سلطان المدارس سے پڑھا تھا عربی اور فارسی میں، اس لیے ہمارے اوپر ایک چھاپ جو ہے مذہب کی بھی لگ گئی اور لگی رہے گی انشاءاللہ. اور ہم نے مولوی بننے سے مطلب بچ گئے، مولوی بننے سے بچ گئے مدرسے جا کے. ہاں، وہ مدرسہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ ہر طرح کی دنیاوی تعلیم بھی دیتا تھا اور دینی تعلیم بھی دیتا تھا. اس میں اگر آپ چاہیں تو کم از کم آپ کا وہیں سے جو ہے آپ پہ مذہب کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے خیرپور کے جتنے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں بہت مذہبی لوگ ہیں، اور دنیا کے کاموں میں بھی آگے ہیں. اس وقت ممتاز کالج میں، یہ 1962 کی بات بتا رہا ہوں، 1962 میں جب میں نے میٹرک پاس کیا تھا، اس زمانے میں ممتاز کالج میں کم از کم 8-10 PhD پروفیسر ہوا کرتے تھے، جو کہ شاید پاکستان کے کسی بھی کالج میں اتنے زیادہ پروفیسر اور پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں. ان میں ڈاکٹر صدیقی بہت مشہور زولوجی کے پروفیسر، اسی طرح ڈاکٹر جعفری باٹنی کے پروفیسر. یہ جگہ جگہ سے میر صاحب نے پورے انڈیا سے سلیکٹ کر کے لوگوں کو، پروفیسر کرار حسین انگلش کے پروفیسر جگہ جگہ سے. تاج حیدر جو کہ آج کل پیپلز پارٹی کے کافی کرتا دھرتا ہے، تو تاج حیدر کے والد صاحب پروفیسر کرار صاحب بھی اس زمانے میں ہمارے ممتاز کالج میں پروفیسر ہوا کرتے تھے. اور ان جیسے لائق استادوں کی موجودگی میں پاکستان کے خاص کر خیرپور کے لوگوں نے بہت زیادہ پروگریس کی، بہت زیادہ پڑھا لکھا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک اس زمانے کی اس تعلیم کی وجہ سے خیرپور کے لوگ آپ کو جگہ جگہ بڑے اچھے عہدوں پہ پاکستان میں بھی نظر آئیں گے. یہ بتائیں کہ یہ اس سبجیکٹ سے آپ بور نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، یہ سبجیکٹ کیونکہ ہمیں ایک تو مذہبی رنگ ہمارے اوپر تھا، دوسری بات یہ ہمیں اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمیں ایک اور خاص کر ایڈونچر کا شوق تھا. ایڈونچر کے شوق میں ہم جگہ جگہ جاتے تھے، اور ہمیں کبھی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ جگہ رف ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کیسا ہے. ہم جگہ جگہ نئی جگہ دیکھنے کے شوق میں ہم ایڈونچر کرتے گئے، اور ایڈونچر کے ساتھ ساتھ پھر وہاں کی زمین کی بلکہ معدنیات کو بھی تلاش کرتے گئے. اور مولا علی جو تھے علم کا خزانہ تھے، مولا علی نے تمام علوم کی ابتدا کی، اور تمام علوم آپ نے حضور پاک سے سیکھے. حضور پاک نے آپ کو تمام علوم سکھائے، اور آپ نے دنیا کو بتائے، اور آپ نے دنیا سے کہا علی سے جو معلوم کرنا ہے وہ معلوم کر لو جب تک علی تمہارے اندر موجود ہے. لیکن افسوس کہ مولا علی تو کہتے تھے مجھ سے علوم پوچھو، مجھ سے علم دریافت کرو، لیکن لوگ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں. وہ اتنے بیوقوف تھے، وہ کہتے تھے بتاؤ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. تو مولا علی سے کسی نے نہ پوچھا. اور اب وہی حالت جو ہے مولا علی والی زمانے جو ہے، میں سوچتا ہوں کہ وہ ابھی تک اسی طرح سے آہستہ آہستہ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. یہاں جو علوم بتانے کی یا علم بتانے کی یا علم سمجھانے کی بات کرتا ہے تو لوگ شاید اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو شاید پاگل سمجھتے ہیں، اس کو شاید جھگی سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی بات کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم علوم کو اچھی طرح سے نہ پڑھیں، بلکہ
قرآن نے تو جگہ جگہ علم حاصل کرنے، حضور پاک نے کہا رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اسی طرح سے قرآن پاک نے جگہ جگہ کہا. قرآن پاک نے تو بلکہ جیولوجی کے سائنس کو اس طرح سے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زلزال میں جیولوجی کے سبجیکٹ کو اس طرح سے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك هو لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال. قرآن شریف نے تو سورہ زلزال نے تو یہ کہہ دیا، بتا دیا کہ دیکھو جب زلزلوں سے یہ زمین لرزنے لگے گی اور اس کے نتیجے میں زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانے زمین کے اوپر عیاں ہو جائیں گے، تو لوگوں کو اس وقت حیرت ہوگی کہ جب زمین اپنے اوپر جو جو واقعات گزرے ہیں زمین خود بتائے گی. اس میں کمال کی بات ہے، قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ یہ آیت ایک طرف تو جیولوجی کے علوم کو اچھی طرح سے لوگوں کو بتا رہی ہے، اور دوسری بات جو ہے نا، یہ آیت ایک حشر کا منظر بھی پیش کر رہی ہے کہ زمین جو ہے جو جو تم نے اس پر عمل کیے ہیں زمین تمہارے اعمال کو لکھ رہی ہے اور یہ بتائے گی. لیکن اس کا سر دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جب زلزلے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئل اور دوسرے جو خزانے ہیں وہ زمین سے باہر نکل آتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. جی ہاں، جب کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل، جب زلزلے آتے ہیں تو اب مثال کے طور پہ ہمارا جو مرگلہ لائم اسٹون ہے اسلام آباد میں، جو مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں، یہ بھی زلزلوں کے نتیجے میں زمین کے اوپر باہر نکل کے آئی ہیں اور باہر نکلی ہیں. لیکن اگر انہی چٹانوں کو کوئی کہے کہ مرگلہ جو کرش ہے، یعنی مرگلہ لائم اسٹون جو ہے، جو کہ بہترین سڑکیں بنانے کے لیے مٹیریل ہے، استعمال ہوتی ہے مٹیریل کے طور پر، بہترین سڑکیں بنتی ہیں جس سے پورے پنجاب میں اسی مرگلہ کرش کی سڑکیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر انہی کو کوئی کہے کہ روات میں یہی چٹانیں ہمیں نکال دو، تو روات میں یہ چٹانیں تقریباً 20,000 فٹ سے نیچے ملیں گی. تو یہ خالق کائنات کی قدرت ہے کہ اس نے 20,000 فٹ نیچے سے نکال کے ان کو زمین کے اوپر ظاہر کر دیا تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جیولوجسٹ کو نوکری نہیں ملتی پاکستان میں، تو کیا کریں گے؟ نہیں، پاکستان میں نوکری مل جاتی ہے. اگر نوکری نہیں ملے تو وہ اپنی کمپنیاں بنا سکتے ہیں، اپنی فیکٹریاں بنا سکتے ہیں، اپنی معدنیات کی فیکٹریاں بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ نوکری سے ہی روزگار حاصل ہو. جیسے آپ نے بتایا بلوچستان اور اسے پٹرول نکل رہا ہے، گولڈا سے نکل رہا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو گورنمنٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے؟ ہاں، یہ جو گولڈا شریف سے جو پیٹرولیم کی سیپیج ہے، اور اسی طرح اور بھی جگہ جگہ باغن والا سے سالٹین میں سیپیج ہے، جگہ جگہ چچالی میں سیپیج ہے، جہاں جہاں یہ سیپیجز ہیں اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین سے نیچے اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ یہ نکل کے باہر اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں یہاں زمین کے اندر موجود ہوں. تو اس سے زمین گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پروفیشن میں کام کرنے والوں کو، لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ اس پہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، اس کے بڑے بڑے ذخائر جو ہے معلوم کریں. ابھی اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں ابھی جگہ جگہ تیل نکل رہا ہے اور انشاءاللہ اور نکلے گا. جو یہ تیل ہے جو یہاں زمین سے آپ نے بتایا بلوچستان ہاؤس ہو گیا میریٹ کے سامنے یا گولڈا والا، اس کو بھی آپ نے دیکھا، یہ اس کا مطلب ہے یہ پٹرول بہت اوپر زیادہ گہرائی میں آپ کو جانا نہیں پڑے گا، نکل آئے گا. ہاں، یہ کیونکہ یہ چٹانیں جو ہیں، اب یہی دیکھ لیں کہ جو راولپنڈی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، راولپنڈی میں جو چٹانیں موجود ہیں، راولپنڈی جن کے اوپر سارے مکانات اور کنسٹرکشن ہے، ساری راولپنڈی جن کے اوپر آباد ہے، ان چٹانوں کو اگر جا کے روات میں دیکھا جائے تو وہ چٹانیں تقریباً کوئی نیچے، کافی نیچے آپ کو ملیں گی، تقریباً کوئی 11,000-12,000 13,000 فٹ نیچے جا کے ملیں گی. تو یہ اللہ میاں نے دکھا دیا کہ دیکھو میں چیزوں کو زلزلوں کے نتیجے میں باہر نکالتا ہوں تاکہ تم ان کو دیکھو، اور اس کے بعد جا کے نیچے سے ڈرلنگ کرو اور ان میں سے جا کے معدنیات کو یا جو بھی چیزیں تمہیں چاہیے وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کچھ سجیشن دیں گے، قوم کے لیے کوئی میسج ہے؟ میرا گورنمنٹ آف پاکستان اور قوم کے لیے میسج ہے کہ جو بھی اس پروفیشنلز ہیں، اس پروفیشن سے کنسرن، جنہوں نے اپنی تمام
عمر اسی پروفیشن کو سمجھنے میں، انہی معدنیات پہ کام کرنے میں، تیل کو ڈسکور کرنے میں یا دوسری معدنیات معلوم کرنے میں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، ان سے مشورہ کر کے گورنمنٹ پاکستان کو اس پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا میسج یہ ہے کہ اگر ہم جیسے سعودی عرب، کویت، عراق، ایران، یہ تمام ممالک جو ہیں جیسے تیل اور گیس اور پیٹرولیم کی وجہ سے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے اسٹرکچرز موجود ہیں، لیکن ان سے زیادہ بڑے بڑے اور اچھے اسٹرکچرز اور زیادہ بہتر راکس اور زیادہ تھک راکس اور زیادہ موٹائی والی راک جن کی تھکنس بہت زیادہ ہے پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے ہم بھی کوشش کریں تو پاکستان بھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہو سکتا ہے، اور پاکستان دنیا کے انشاءاللہ امیر ترین ممالک میں شمار ہوگا، بشرطی کہ ہم اپنی کوشش کریں، ہم پیٹرولیم پہ اور گیس پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں، اور ہنگامی بنیادوں پہ کام کر کے ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو پروموٹ کریں اور ان سے کام پوری طرح سے لیں، اور انہیں تنخواہیں بھی دیں اور ان سے کام بھی لیں، تاکہ پاکستان جلدی سے جلدی اچھے ممالک میں اور امیر ممالک میں پاکستان کا شمار ہونے لگے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔